إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا توسل 14 معصومین علیہ السلام کی 14 احادیث کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ اس وقت کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے مظلومین ہیں دنیا میں، ان کے لیے بھی دعا ہو، اور ساتھ میں کچھ گزارشات بھی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس یہ 3 نعمتیں نہ ہوں اس کے کسی کام میں کوئی سدھار نہیں پیدا ہوگا، کام کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. وہ 3 نعمتیں ہونا ہر انسان کے پاس بڑی ضروری ہیں. پہلا فرمایا ایسی پرہیزگاری کہ جو اسے اللہ کی معصیت سے روک دے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جس کام میں جائے گا کہیں نہ کہیں گناہ میں مبتلا ہوگا. ایسی پرہیزگاری جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے، یہ ایک نعمت ہے. دوسرا فرمایا ایسا علم جو اس کی جہالت کو دور کر دے. اور ہمارے اس لیے کہ اگر علم مسلسل حاصل نہ ہو جس سے جہالت دور ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام کر دے گا جو جاہلانہ ہوگا. تو علم بھی ایک نعمت ہے. اور تیسرا حضور مکرم نے فرمایا ایسی عقل جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان برداشت کے ساتھ رہ سکے، اس میں تحمل آ سکے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں، وہ پرہیزگاری جس سے وہ گناہ سے بچ جائے، وہ علم کہ جس سے اس کی جہالت دور ہو آہستہ آہستہ، اور تیسرا وہ عقل کہ جس سے وہ لوگوں کے درمیان تحمل کے ساتھ رہ سکے. اگر یہ 3 نعمتیں کسی کے پاس ہے تو اس کا ہر کام ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ، خود بخود ٹھیک ہوتا جائے گا. لیکن اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کام میں سدھار نہیں پیدا ہوگا. آئیے توسل اختیار کرتے ہیں حضور مکرم کے ساتھ اور انہی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حضور مکرم کے وسیلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آپ غور فرمائیے اس وقت دنیا میں کتنا ظلم ہے ہر طرف. مولا علی علیہ السلام کا عجب فرمان ہے اور واقعاً سمجھ میں آتا ہے. انہی جیسے مولا کے فرمان ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی حجت خدا اور معصوم کے علاوہ کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا تھا. امام علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 زمینوں کی حکومت مل جائے اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے سب علی کے اختیار میں ہو، اس شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے موجود ایک چھلکے کے برابر رب کی معصیت کروں، تو میں 7 زمینوں کی حکومتوں کو ٹھکرا دوں گا. اتنی معصیت بھی نہیں کروں گا رب کی، اتنی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. چونکہ تمہاری یہ دنیا، جو دنیا لوگ دیتے ہیں، تمہاری یہ دنیا علی کی نگاہ میں ٹڈی کے منہ میں چبائے ہوئے پتے سے بھی زیادہ حقیر ہے. اب دیکھیں یہ صدیق اکبر کی زبان سے، اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے. کہا ٹڈی کے منہ میں چبایا ہوا جو پتا ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے تمہاری یہ دنیا. علی کا ختم ہو جانے والی لذتوں اور نعمتوں سے کیا کہا. آئے ہائے. تو پھر کیوں مولا علی علیہ السلام نے حکومت لی، اور کیوں ہم اس پہ خود گریہ بھی کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کا جو حکومت حق خلافت تھا وہ غصب ہوا تھا. حکومت اتنی حقیر ہے. تو مولا نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ علی کی نگاہ میں حکومت، جو مولا کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حکومت شخصی کامیابیوں یا دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ علی کے لیے حکومت اس لیے ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلائے اور اللہ کی عدالت کو اجرا کر دے. اس خاطر ایک مل کے صلوات بھی جگہ نام یا امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے مظلومین کی نصرت کے لیے بھی دعا کریں، اور عدل و انصاف دنیا میں قائم حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے ان کے جد کا وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ یہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ کتنا کامن ہے ہمارے، ہم ملتے ہیں نماز جماعت میں ملتے ہیں، دعا توسل میں، دعا کمیل میں، نماز جمعہ میں، ایک مومن دوسرے مومن سے ملے مسکراتے ہوئے خالی بس اتنا، لیکن ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله۔ مولا سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر مولا کو ایک گفتگو کرنا پڑی، ان کے بابا پر سب و شتم کرتے تھے لوگ، آپ جانتے ہیں وہ زمانہ وہ تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کے فرمان سے پہلے میں آپ کو قرآن کی آیت کا ایک حصہ سناؤں تاکہ آپ اس میں اور مزید اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے کہ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ اس خانہ کعبہ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم ہے، ہماری روشن نشانی ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ دنیا کے امن کا معاملہ ہے کہ وہاں جو داخل ہو گیا آپ ایک مچھر کو بھی وہاں پر نہیں مار سکتے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ دروازہ ہیں کہ فمن دخلہ کان آمنا، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ آخرت میں امان پا گیا اور ہر عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا، یعنی آخرت میں اس کا حکم کفر میں، جو مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے نکل گیا۔ یہی امام نے فرمایا میرا کہنا ہے، یعنی میری پوری بات کا مقصد یہی ہے، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ امام نے یہ کہہ کر گفتگو کا اختتام کیا تھا وہاں پر۔ اللہ اکبر، عجب شان ہے کہ خود معصوم امام ہے، فرمایا کہ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور متمسک رہیں اس دروازے سے کہ جو امن کا دروازہ ہے۔ مولا حسن علیہ السلام کا توسل، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ بہت سے سخی گزرے ہیں، لیکن امام نے فرمایا اس کی مقدار نہیں پتہ امام نے، اس لیے کہ مقدار سے کیسے تعین ہوگا، ہو سکتا ہے کسی غریب کے پاس، کسی متوسط کے پاس کم ہو، لیکن کیا وہ سب سے بڑا سخی بن سکتا ہے؟ وہ بھی بن سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت جو امام نے فرمایا، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اسے بھی عطا کرتے جو اس سے امید نہ رکھتا ہو۔ کتنے ہی آپ کے خاندان میں ایسے ہوں گے، دوست احباب ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے امید نہیں رکھتے ہوں گے، کسی پرسنل معاملے کی وجہ سے جو پہلے ہو چکا ہے،
کوئی کانٹیکسٹ ہے، کوئی سابقہ ایسا گزرا ہوا ہے، امید نہیں رکھتا یار یہ کیا میری مدد کرے گا۔ امام نے کہا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس کو بھی عطا کرتے ہیں جو اس سے امید ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین علیہ السلام کتنے بڑے سخی ہیں کہ حور علیہ السلام کو معاف کیا ہے امام نے، کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے حسین کے ساتھ، حسین کے بچوں پہ پانی تک بند کر دیا، امام حسین نے ایک لمحے میں معاف کیا۔ سبحان اللہ، حسین سے بڑھ کے کون سخی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سخاوت کی بات ہو رہی تھی، امام نے کہا جو کسی مومن کو لباس دے تو اللہ اسے سبز بہشتی لباس عطا کرے گا۔ ایک مومن کو لباس دینے کے لیے خاص اس کا اجر و ثواب ہے، کھانا کھلانے کا جو اجر ہے وہ بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن خاص لباس دینے کا بھی ایک اجر ہے۔ فرمایا جب تک وہ لباس باقی رہے گا تو وہ شخص اللہ کی ضمانت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری صحبت اچھی رکھی ہے، ہم اچھے لوگوں کے درمیان الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ آبادی اور قریہ جس میں 7 مومنین ہوں تو اللہ اس پر عذاب نہیں دیتا ہے ان مومنین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقی مومنوں میں قرار فرمائے کہ ہم خود بھی عذاب خدا سے محفوظ رہیں انشاءاللہ، اور مومن کے وجود کی برکت سے دوسرے عذاب خدا سے بچے رہتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو یا قبر کا معاملہ ہو۔ اگر قبر میں کوئی صالح انسان وہاں قبرستان میں دفن ہو جائے تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے 40 قبروں کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اور جہاں جس قریے میں 7 مومنین ہوں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا بحق امام محمد باقر علیہ السلام۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تانا بھی دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، مومنین کو، کہ بڑی آپ تو بڑے کم ہیں، مسلمانوں کو دیکھا جائے تو آپ کا جو پروپورشن ہے وہ بڑا کم ہے، یا کبھی آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جو حق بات کہنے والے ہیں وہ بڑے کم ہیں۔ تو صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قلیل تعداد ہی میں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک دل کا سہارا یہ ہے کہ کم یا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے، حق پر ہونا معیار۔ کون؟ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ صادق علیہ محمد علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے گا۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
مولا بہت سختیوں میں رہے، زندان میں رہے۔ ایک حدیث امام نے ارشاد فرمائی ہے، دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا کو خلق کیا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آئیں گی مصیبتیں۔ امام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنے والے کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، بے تابی کرنے والے کے لیے 2 مصیبتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی امام نے اصول بتلایا ہے کہ کوشش کر کے پھر صبر کرو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ صبر کرنے کا مطلب مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ نہ کرنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کوشش کے بعد پھر بس راضی رہو اللہ کی رضا پر، اس کے لیے ایک ہی مصیبت رہے گی۔ لیکن جو بے تابی جزا فضا کرتا رہے گا اس کے لیے 2 مصیبتیں ہو جائیں گی۔ یعنی ایک وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن جو ذہنی طور پر مصیبت ہے وہ اور بڑھ جائے گی، جس کو ہم مینٹل سکنس کہتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ہوا ہے اس بات کو، سبحان اللہ۔ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام مولا سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین خوشی کیا ہے؟ ایک میں نے مصیبت پر حدیث سنائی، اب آپ خوشی پہ حدیث سنیں۔ دنیا کی سب سے بہترین خوشی کیا ہے؟ امام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جس کے پاس کشادہ گھر ہو، یعنی ایک اچھا اطمینان والا گھر، اور اچھے دوستوں کی کثرت، یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ دنیا کے مادی معاملات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ واقعاً جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ ایک اچھا مناسب گھر بھی ہے، ان کے پاس اور دوستوں کی کثرت، اچھے دوستوں کی کثرت، مومن دوستوں کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ امام نے کہا یہ اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ اطمینان بھی ہے اس محفل میں، لطف بھی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، قلب کا سکون بھی ہے، معرفت بھی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے انسان کو؟ ہم دنیا ہم آخرت، ماشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ اسے کلیکٹیو معاملات میں بھی دیکھیے گا۔ وہ لوگ کہ جو ظلم و ستم کا شکار ہوں، جہاں کہیں سے بھی کوئی بظاہر دنیا کا کوئی سبب موجود نہ ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور آپ اپنے انفرادی معاملات میں بھی دیکھیے گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے راستے بھی کسی کے لیے بند ہو چکے ہوں، اگر زمین و آسمان کے راستے بھی کسی کے لیے بند ہو چکے ہوں اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، تقوی الہی، اللہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے گشائش بنا کے رہے گا۔ ایک بڑے اچھے عالم ہیں، ان کا ایک فقرہ ہے پرشین، میں ان کی اسپیچ ایک دفعہ سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بند گلی ہے ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ بس بند گلی میں آ گئے اب کچھ نہیں ہو سکتا آگے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی نظام اللہ کا ہی ہے۔ تو اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کے لیے بند گلی نہیں ہے، بلکہ شاید اس کے لیے معاملات اور کھل جائے آگے جا کے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر ایک کے لیے آسانیاں گشائش بنائے زندگیوں میں انشاءاللہ سے۔ بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ وسعت رزق کی دعا کے ساتھ اسے پڑھیے گا۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا
عند اللہ۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسے بھی آپ اجتماعی معاملات میں دیکھیے گا، کبھی کہیں پر کچھ لوگ قابض ہوتے ہیں، اور آپ انفرادی معاملات میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ کو حاکم بنایا۔ امام نے فرمایا کہ جس کا اختیار اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر غضب اور غصہ دکھانا، سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں پر صاحب اختیار بنایا ہے، گھر میں صاحب اختیار بنایا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے، اس پر غضب اور غصہ دکھانا جس کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ انتہائی پستی اور کم ظرفی کی دلیل ہے۔ چونکہ ہم صاحب اختیار ہیں لہٰذا اپنا غضب و غصہ دکھائیں، کہ یہ پست ترین انسان ہے، کم ظرف انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنائے انشاءاللہ دوسروں کو۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض دفعہ انسان کسی ایسی عادت میں غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت غلط ہے یہ، اور اس وجہ سے مجھے کہیں ذلت و رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی فحشاء میں ہے، کوئی ایسے کام میں ہے، شوہر، کبھی بیوی شوہر سے پوچھے بغیر غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کوئی ایسا کام کرنا، کسی ایسے کام میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے بڑا ذلیل و رسوا ہو سکتا ہوں، لیکن شیطان اس کو ابھارتا رہتا ہے اور نفس پرستی کی وجہ سے اس راہ پہ چلتا رہتا ہے۔ امام نے کہا کتنا طبیعی ایک مومن کے لیے کہ وہ ایک ایسی شے میں اپنا دل لگا لے کہ جس کا اختتام ذلت و پستی پر ہونے والا ہے، جو اس کی ذلت کا سبب بننے والی شے ہے، اس سے اپنا دل لگا کے رکھے اور اس کو اسی طرح چلاتا رہے، جاری رکھے۔ تو اس میں شیطان بار بار انسان توبہ بھی کرتا ہے، پھر بار بار انسان شیطان وسوسہ کرتا ہے، پھر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر شیطان وسوسہ کرتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ امام نے فرمایا کہ بڑا قوی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کریں اور پناہ مانگیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، اور اللہ عز و جل اس دعا کو دہراتے ہیں کہ جو دعائے کمیل میں ہے کہ پروردگار وہ گناہ جو میں نے خلوتوں میں کیے ہیں ان پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا، اور وہ گناہ کہ جو میں نے تنہائیوں میں کیے ہیں انہیں ظاہر کر کے دوسروں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل نہ کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی عزتوں کو باقی رکھے انشاءاللہ سے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یوم جینا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اب تک جتنی حدیثیں پیش ہوئی اس کا میں ایک ایک لفظ میں خلاصہ آپ کو سناؤں، پھر حضرت حجت علیہ السلام کے سلسلے میں حدیث آپ کی خدمت نظر کروں تاکہ دفعہ ریکال ہو جائے۔ حضور مکرم کی حدیث ہم نے پیش کی کہ 3 نعمتیں انسان کے پاس ہوں، پرہیزگاری جس سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکے، علم جس سے جہالت سے روکے اپنے آپ کو، اور عقل جس سے لوگوں کے درمیان برداشت کے ساتھ رہ سکے۔ یہ جس کے پاس ہیں وہ اس کا ہر کام ٹھیک ہوگا انشاءاللہ سے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی حکومت مجھے دے دی جائے لیکن ایک چونٹی کے منہ سے میں جو کا جو چھلکا ہے اسے لوں اور اتنی اللہ کی معصیت کروں، یہ بھی میں نہیں کروں گا۔ اللہ جو اللہ نے مولا علیہ السلام کو حکومت اور ولایت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ دنیاوی لذتوں کے لیے حکومت نہیں ہے، علی کی جو حکومت ہے وہ حقدار کو حق دلانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے مسکرا کر ملنا وہ اس شخص پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ دروازہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جو اسے بھی عطا کرے کہ جو امید ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ سب ریکال ہو رہی ہے انشاءاللہ سے۔ امام زین العابدین السلام نے فرمایا جو کسی مومن کو لباس دے تو اللہ اسے جنت میں لباس عطا کرے گا، اور جب تک وہ لباس باقی ہے اللہ کی ضمانت میں ہوگا وہ شخص۔ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 7 مومنین ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب ہی نازل نہیں کرتا،
اس مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری تعداد اگر کم بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اولیاء خدا کی تعداد ہمیشہ ہی کم رہی ہے۔ ساتویں امام نے فرمایا کہ اگر کبھی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، جزا فضا نہ کرو۔ صبر کرو گے تو مصیبت ایک رہے گی، جزا فضا شور شرابہ کرو گے تو مصیبت ڈبل ہو جائے گی، دو ہو جائیں گی مصیبتیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بہترین دنیا کی لذت یہ کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا کشادہ گھر ہو اور اچھے مومن دوست ہو۔ امام متقی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین و آسمان کسی کے لیے بند ہو چکے ہوں لیکن اللہ کا خوف دل میں، اللہ اس کے لیے راستہ بنا کے رہے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے اگر کچھ لوگوں پہ اختیار دیا ہے تو ان پر غضب غصہ نہ دکھاؤ، یہ بہت پستی کی علامت ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے کام میں دل نہ لگاؤ کہ جس کا اختتام تمہاری ذلت پر ہو جائے گا۔ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کا تعلق امر خدا سے ہے، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ۔ یہ میں موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بات کر رہا ہوں، جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو خود بخود دل میں خیال آتا ہے کہ اب امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا نشانی پوری ہو رہی ہے، کیا وقت متعین ہو رہا ہے۔ ہماری دعا تو یقیناً یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام، بلندر صلوات بید محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن کسی بھی واقعے سے وقت نہیں متعین کیا جا سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی کہیں پر آپ یہ سنیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام علیہ السلام کے ظہور کا ظہور ہونے والا ہے اور وقت کو متعین کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو گئی تو اب امام کا ظہور، اس طرح سے ان باتوں کو جھٹلاؤ۔ امام نے کہا کہ یہ امر خدا سے اس کا تعلق ہے، خدا کی جب مصلحت ہوگی تب جا کے حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور بالخصوص یہ کہ ایک نشانی ہے بیان کی گئی روایات میں کہ شامات کا علاقہ تباہ ہو جائے گا جو مڈل ایسٹ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اس وقت بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا یا بیان کیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ بس امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ تقریباً یہ 400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو علامت ایک مرتبہ جو ہمیں بیان کی گئی ایک مرتبہ کے لیے ہے، 2 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ ایک ہی علامت ریپیٹ ہوگی، کون سی ایسی علامت ہوگی، کون سا ایسا فائنل مومنٹ ہوگا کہ جس کے بعد وہ علامت پوری ہو کے امام علیہ السلام کا ظہور ہو، یہ ہم نہیں جانتے۔ لہذا اگر کبھی کوئی علامت کی تطبیق بھی ہو رہی ہو تب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پہلے تو دیکھیں کہ روایت صحیح ہے یا نہیں، دوسرا ہے کہ اگر روایت صحیح بھی ہے تو کیا یہ ایک مرتبہ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے کہ 8-10 مرتبہ یہ ریپیٹ ہو۔ ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں ہر علامت کے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے ظہور کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت سے ہے، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ۔ وقت کا تعین نہیں ہو سکتا، لیکن امام کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے ہم اس توسل کے حصے کو پڑھتے ہیں۔ پھر چھوٹی سی ایک مختصر گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یا وصی الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد۔ مظلومین جہان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب نصرت و تائید حاصل کرنے کے لیے اور ظالمین نیست و نابود ہوں، حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے ایک اور بلندر صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی۔ جو کچھ گزشتہ 3-4 دن سے دنیا میں واقع ہو رہا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، ہماری یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے، لیکن 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کو پولیٹیکلی آپ دیکھیں، اسرائیل کا ایک امیج تھا کہ وہ انونسیبل ہے، وہ شیٹرڈ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ جو ایک تاثر بنا کے رکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی اسے ٹچ ہی نہیں کر سکتا اور پوری دنیا کی پتہ نہیں کون سے نمبر کی آرمی ہے اور اتنا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، اتنی ان کی انٹیلیجنس ہے وغیرہ وغیرہ، اتنا ان کا میڈیا پاور ہے، جو انونسیبلٹی تھی وہ شیٹرڈ ہو گئی۔ تو ایک تو پہلا کام یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ بہرحال لیکن 20 لاکھ تقریباً افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں جو کھلے آسمان کے تلے ہے، تو یہ پہلے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان عرب حکمرانوں کے لیے کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے واش رومز میں جو ٹیپس ہیں وہ بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں،
اور اسے آپ اگر مذہب کے علاوہ فقط عربیت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک عرب قوم، یہ سارے حکمران عرب جن کو اپنے عرب ہونے پہ بڑا ناز ہے، اور میں نے کہا کہ ان کی عیش و عشرت کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ان کے سامنے 20 لاکھ افراد ایسے کہ جو آؤ فغا کر رہے ہیں اور جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں. اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیوں بالخصوص پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ہمارے لوگوں کو بار بار بہت سے نعروں سے بیوقوف بنایا جاتا ہے. کہاں ہے وہ 34 ممالک کی اتحادی فوج کہ جس کے سربراہ ہمارے ایک سابقہ جنرل تھے؟ تو ہمارے لوگ بھی اس طرح کے نعرے جب لگتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ وہ ہیں کہ جو اصل میں انہی کے آقاؤں کے تحفظ کے لیے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا. تیسرا یہ بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حل اس کا یہ پیش کیا جاتا ہے، چونکہ بعض اوقات ہمارے یوتھ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. ایک حل اس کا یہ پیش کیا جاتا ہے سارے تنازع کا کہ جناب چونکہ فلسطین ایجپٹ کے ساتھ اس کا بارڈر ہے، رفح جس کا نام ہے، تو وہاں پر 20 لاکھ افراد کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ سارے عرب ایک ساتھ رہ لیں اور یہ پورا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کے لیے خالی ہو جائے گا. اور وہاں پر وہ 20 لاکھ افراد، ان کے لیے کچھ عرب ممالک نے، سعودی عرب UAE کی جانب سے ایسا بھی ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ پورا شہر بنا کے دے دیں گے ان کو اپنے مثلا بلینز آف ڈالر سے، یہ لوگ وہاں رہ لیں. یعنی تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے جو زائنسٹ ہیں ان کو آپ امریکہ شفٹ کریں اور اپنے اصلی آقا کے ساتھ وہاں ان کے پڑوس میں رہیں. وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگ کے جو دہائیوں سے اور صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنے مقام کو، اپنے گھر کو؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف والی باتیں، اس طرح کی باتوں سے کوئی حل نہیں ہوتا. وائلنس ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ آکوپیشن ختم کریں، آکوپیشن ختم تو وائلنس ختم، سیدھی بات ہے. پھر ان کا جو معاملہ ہوگا وہ آپس کا معاملہ ہوگا، باہر کا جو معاملہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی اور حل نہیں ہے. اس میں ہمیں ایک سمجھنے کی بات کیا ہے، میں آپ کو ایک میلکم ایکس نام کا ایک شخص تھا کہ جو افرو امریکن، اور اس کے بڑے کچھ انقلابی نظریات بھی تھے. اس کا ایک اچھا سا ایک کوٹ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ سمجھدار نہیں ہیں تو جب آپ خبروں کو دیکھیں گے تو یہ خبریں آپ کو اس بات پر ابھاریں گی کہ آپ مظلوم سے نفرت کرنے لگ جائیں اور ظالم سے محبت کرنے لگ جائیں اگر آپ صاحب عقل نہیں ہیں. یعنی جو دنیا میں مظلوم ہیں، جو خبریں آتی ہیں نا، جس طرح سے ہیڈ لائنز بنتی ہیں، وہ آپ کو مظلوم سے نفرت کروا دیتی ہیں اور ظالم سے محبت کروا دیتی ہیں اگر آپ میں خود سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے ڈیسیو کیا جاتا ہے. تو یہ اپنے اس پیک پر ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اب معاملات بہت کچھ بدل بھی گئے سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اور بھی طاقتوں کے آنے کی وجہ سے. تو آپ اس کو اس وقت محسوس ہوگا کہ سوائے زائنسٹ میڈیا کے اور انڈیا سے ہندواتا جو ایک فکر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہندواتا کے جو پورا ایک سسٹم وہاں پر بنا ہوا ہے، وہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی ان کو گود لینے کو تیار نہیں ہے. تو جو وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں کہ کون کون سے کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں، تو اس میں انہوں نے انڈیا کا فلیگ ہی نہیں رکھا. یعنی حالانکہ اتنا زیادہ پتہ نہیں کیا کچھ بچ گئے. میں نے کہا سارے انڈیا کے ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہندواتا جو فکر ہے وہ تو بالکل وہی زائنزم کا دوسرا نام ہے، سمجھ لیجیے. وہ مڈل ایسٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں، بس باقی یہ کہ سارا فکر بالکل وہی ہے کہ ہمارے علاوہ بس سب نکلو یہاں سے، کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے. تو میڈیا کے حوالے سے ہمیں ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا BBC نیوز ورلڈ کی ایک ٹویٹ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ بھی اس کو کیچ کر پائیں گے. More than 500 people have died in Gaza. More than 700 people have been killed in Israel. 500 لوگ غزہ میں مر گئے، 700 لوگ اسرائیل میں قتل کر دیے گئے. یہ ایک ہی ٹویٹ ہے. ایک غزہ کے جو لوگ تھے وہ مر گئے. کیا مر گئے؟ زلزلہ آیا تھا، کوئی آسمانی آفت آئی تھی؟ کہاں سے مر گئے بھائی؟ کسی نے کیا بمبارڈمنٹ ہوئی تھی کیا؟ اس کا کوئی ذکر. غزہ میں 500 لوگ مر گئے، اسرائیل میں 700 لوگ قتل ہو گئے. تو یہاں کے لوگ تو قتل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ مرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کس کو آپ کو ظالم دکھانا ہے، کس کو مظلوم دکھانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا.
تو اگر ہوشیاری نہیں ہوگی کسی میں تو وہ آخر میں کیا ہوگا کہ وہ مظلوم سے نفرت اور ظالم سے محبت کرنے لگے. یہ اس بات کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے. اور اب تو ظاہر ہے کہ جتنا بھی یہ BBC CNN وغیرہ اس پہ اعتبار نہیں رہا, کم از کم یہ کہ جو اہل بیت اطہار اسلام کے ماننے والے ہیں اور مذہب جن کو یہ شعور ہے کہ یہ کچھ ان کے ساتھ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جو میڈیا وار ہے. جب حاکم شام کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا تھا کہ علی کا مسجد میں کیا کام, تو اس سے بڑھ کر کیا پروپیگنڈا ہو سکتا تھا کہ علی وہ کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کی نماز قبول ہے, ان کے لیے پوچھا جائے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا, اور علی نماز بھی پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. تو اس کی بدترین شکل ہم اس وقت دیکھ چکے ہیں اور ہمیں اس بارے میں ہوشیار اور سمجھدار رہنے کی ضرورت ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور بھی آتی رہیں گی. صرف ایک دن اسرائیلیوں کو, وہ بھی پوری طریقے سے نہیں, ایک ہلکی سی جھلک کہہ سکتا ہوں, فلسطینیوں کی طرح رہنا پڑ گیا تو چیخیں نکل گئی ہیں ایک دن, جو وہ 70 سال سے رہ رہے ہیں. تو کبھی کبھار اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نظام جاری ہو جاتا ہے. بس یہ اس میں ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بعض لوگ اشتباہاً یوں, یا کم از کم یہ کہ جوش جذبات میں آ کر وہ اس کو ایک نئی کربلا سے جوڑ دیتے ہیں. کربلا کوئی نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ کربلا کے لیے وجود حسین ابن علی ضروری ہے. کربلا جو ہے وہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے کہ اگر کتنے لوگ مر جائیں تو کربلا ہو جائے گی. کربلا میں 72 ہوں امام حسین اسلام کے ساتھ, اگر خدا نخواستہ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی نہ ہو اور امام حسین اسلام, فقط وہ کربلا ہے. بس خون امام حسین کربلا ہے. امام حسین اسلام کے خون سے کائنات کی کسی شے کا کوئی مقایسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عرش و فرش سب ہیچ امام حسین اسلام کے ایک قطرے خون کے مقابلے. تو کربلا وغیرہ کا کوئی اس کو اس طرح سے نہ بیان کیا جائے کہ یہ کوئی کربلا ہو گئی. ہاں ظلم ضرور ہوا, یہ تو ہم آپ سے کہہ ہی رہے ہیں کہ ظالم اور مظلوم ہونا اور بات ہے کسی مقام پر, اور کربلا وہ ایک کربلا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کربلا کے صدقے میں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرمائے انشاءاللہ سے, اور ہر ظالم کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ سے, اور حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.